شروع کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، اور دوسری طرف عارف نقوی بچاؤ مہم شروع کی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہتا، بلکہ آپ دیکھیں کہ جب ڈی جی ایف آئی اے فارمر نے کہا میمن صاحب نے کہ جب میں نے اس کا 27 ارب کا کیس لے کر گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے مجھے ڈانٹا کہ آپ نے کس کے خلاف جو ہے یہ کیس آپ نے چاہیے تو ہمارا سپورٹ۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان قوم کو گمراہ کیا، پاکستانی پوری قوم کو، نوجوانوں کو گمراہ کیا وہ آپ کے سامنے۔ آج وہ کہتا ہے کہ میں غلامی کی زندگی جو ہے وہ ہم نہیں بس سکیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 6 ارب ڈالر کی خاطر آپ کے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ اٹانومس باڈی بنایا، اوگر اٹانومس باڈی بنایا، آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو ہے گورنر کے خلاف آپ لوکل کورٹ میں نہیں جا سکتے، کیا کیا کچھ انہوں نے بیرونی ممالک کے کہنے پہ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس تفصیل پہ جانے کے بعد جو ہے میں نے جو انیشیلی آپ کو بتائی، اس کے بعد اور بھی ہماری پارٹی کی پریس کانفرنس سے کل پرسوں ہم کریں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس فیصلے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری قانونی ماہرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ حکومت نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد از جلد اس کے اوپر جو ای سی پی سے جو ڈیسیجن آیا ہے کہ یہ شخص جو کہ ابھی صادق اور امین نہیں رہا، ایک جھوٹا صادق اور امین تھا، ایک شخص جس نے اس کو صادق اور امین کی سرٹیفکیٹ دی تھی، جس نے ایک فراڈ کیا تھا ہمارے ڈیم فنڈ کے حوالے سے، جو کہ کہتا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا۔ میں خودی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کی درخواست آ کے نثار صاحب کے یہ چوکیدارے کے حوالے سے تو کم از کم ہماری سفارش اس کو چوکیدار بھرتی کرتا ہے کہ وہ ٹرین کی حفاظت کر سکے۔ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے جس قسم کے پی ٹی آئی کرتی ہے، اداروں کو گالیاں نکالنا، اداروں کو پریشرائز کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور مجھے آج بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا، فیصلہ بھی 1 منٹ میں بھی سنایا گیا، 1 منٹ کے بعد اتنی ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ترجمان کھڑے ہو گئے اور ایسے خوشیاں منا رہے جیسے وہ کوئی بری ہو گئے۔ مطلب ہے کہ چوری میں بھی پکڑے گئے، ڈاکے میں بھی پکڑے گئے، اور خوشیاں بھی منا رہے تھے کہ جیسے وہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کرشمہ کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا آج پوری قوم نے، آج پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہلاتا تھا، آج ڈکلیئر ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ میں سلیم مانڈی والا سے کہوں گا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل یا جو بھی کے پاس انفارمیشن اس پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے بریف کر سکتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کی۔ اس سے بڑی منی لانڈرنگ میرا نہیں خیال کہ میں نے کہیں دنیا کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اکیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح میں نے پی ٹی آئی کو آج دیکھا ہے، آف لانڈرنگ منی فرام پیپل اینڈ فار دیم سیلوز، ناٹ فار دا پارٹی۔ یا تو چلے ہوتا نا کہ اٹ واز فار دا پارٹی، تو مجھے سمجھ آتی کہ یہ پارٹی کے لیے، یہ تو انڈیویجول پارٹیز جو ہیں، پارٹی کے ممبرز، ان کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس کو کسی حالت میں پارڈن نہیں کرنا چاہیے۔ وی شوڈ سیٹ این ایگزامپل کہ آئندہ کوئی پارٹی اور کوئی انڈیویجول اس قسم کا کام نہ کرے۔ اب باقی چیزیں تو میرا خیال آپ کو پتہ ہیں، یہ 14 نومبر کو، اچھا یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز اس میں ہوتی رہی، کیس یہ فائل کیا 2014 میں اکبر ایس بابر صاحب نے، اور ہمارے اوپر کیسز فائل کر دیے پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی پہ، پی ایم ایل این پہ، ہر پولیٹیکل پارٹی پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے وہ فروخ حبیب صاحب آ جاتے تھے اور وہ کہانیاں بولنا شروع کر دیتے تھے کہ جی ان کو چیک کیا جائے، فلانا چیک کیا جائے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی کسی کی تو فارن فنڈنگ نہیں ہے تو انہوں نے پھر ایک اپلیکیشن ڈال دی کہ جی ان کی لوکل فنڈنگ چیک کی جائے۔ ارے بھائی لوکل فنڈنگ کا تو کوئی کیس چل ہی نہیں رہا، کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے، مگر اس چیز کو الجھانے میں اور یہ 8 سال اس کو گزارنے میں اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا ڈیسیشن نہ آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکٹورل ریفارمز میں ہمیں ایک اور امینڈمنٹ بھی لانی چاہیے کہ ای سی پی شوڈ ڈیسائیڈ ایوری کیس ود ان 6 months۔
یہ 8-8 سال 7-7 سال جو کیسز چلتے رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گا الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کو بھی کہ اس کو بھی ریسٹرکٹ کریں کہ ود ان 6 months اور میکسیمم ود ان اے ایئر a decision should be taken. باقی آپ نے دیکھا کہ جی $3 ملین سے یہ کہانی شروع ہوئی اکبر نے جو فائل کی بابر صاحب نے, اور وہ کہاں پہنچی؟ $5.1 ملین, 8 لاکھ پاؤنڈ اور 21 کروڑ روپے. مگر ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ پیسے یہاں رکے ہیں. تو میں اسی لیے گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو یہ لیٹر لکھوں گا کہ آپ اس کا فورینسک آڈٹ فردر کروائیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اور اس سے کئی گنا زیادہ پیسے جو کہ سائفن ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ, جو کہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اور یہ تو اتنا بڑا میگا اسکینڈل ہے کہ اس کی جتنی انویسٹیگیشن کی جائے گی وہ کم ہے. تو یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے, اور میں کہوں گا کہ اس پہ آپ ایک کیبنٹ کمیٹی بنائیں یا ایک کمیشن بنائیں جو اس میٹر کو فردر, کیونکہ یہ ریفر کیا ای سی پی نے, تو یو شوڈ فردر میک اے کمیشن اور اے کیبنٹ کمیٹی ٹو انویسٹیگیٹ دس فردر, کیونکہ یہ اس کے اندر آپ کو بہت اور چیزیں نظر آئیں گی جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, کیونکہ ای سی پی بھی اس کو اتنی ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا. تو فورینسک آڈٹ ان کا ہونا بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو صحیح ٹرو پکچر پتہ چلے گی کہ پی ٹی آئی نے کتنی میگا منی لانڈرنگ کی ہے, پی ٹی آئی کے نام پہ, شوکت خانم کے نام پہ, اور پتہ نہیں کس کس کے نام پہ. انہوں نے تباہی پھیر دی ہے دنیا میں, اور یہ افیکٹ یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا. جن لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہیں, جیسے آپ نے وہ نقوی صاحب کا سنا, انہوں نے اب اسٹیٹمنٹ دے دیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ جی میں نے فلاں اس آدمی کے کہنے پہ میں نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے, میں نے یہ پیسے پی ٹی آئی کو دیے الیکشن کے لیے. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں ورلڈ وائڈ. دس ایشو از ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان, کیونکہ اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں, آسٹریلیا, لنڈن, یونائٹڈ اسٹیٹس, مطلب لسٹ گوز آن اینڈ آن, کوئی ملک نہیں بچا ہوا جہاں سے یہ پیسے نہیں آئے ہوں ان اکاؤنٹس کے اندر. تو یہ دس ول لیڈ ٹو ادر کنٹریز انویسٹیگیشن, ان کے ریگولیٹر, کہ یہ آپ کس قسم کے لوگوں کو پیسے دیتے رہے اور یہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے. تو دس میٹر از ویری ویری سیریس اینڈ ہیز سیریس کانسیکوینسز. اینڈ میں پھر آؤں گا قیادت کے اوپر کہ خان صاحب آپ اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں, اتنے بڑے ہاسپٹل چلا رہے ہیں, آپ لوگ نہیں رکھ سکے؟ شبر زیدی جیسے لوگ آپ کے پاس تھے, اور دوسرے لوگ آپ کے پاس تھے سمجھدار, آپ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ ایز پر رولز آف ای سی پی نہیں کر سکے. تو دس شوز کہ جی دے تھاٹ کہ وی آر انٹچیبلز, ہم جو مرضی آئے کریں گے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, جو مرضی آئے ہم رولز کو توڑیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم بس جا کے یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں تو نکال دیا, امپورٹڈ حکومت لے آئے, بس آپ کے پاس یہی نیریٹو ہے, اور لوگوں کو آپ الو بناتے رہتے ہیں, اور سوری ٹو سے عوام الو بنتی رہتی ہے. تو جو فیکٹ ہے, جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں, اور یہ پبلک نالج ہے, ساری عوام کو پتہ ہے اب کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس کے باوجود آپ جا کے وہی نیریٹو دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو نکال دو, دھرنا کر دو, ان کو ڈیسیشن نہ دینے دو. کوئی ڈیسیشن ہے, غلط ہے, صحیح ہے, وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ڈیزاسٹر فار پی ٹی آئی, اینڈ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اینڈ دیئر مینجمنٹ. اٹ شوز آپ جلسے تو بڑے اچھے کر لیتے ہیں, کنٹینر بھی لگا فالو بھی کرنا شروع کرتے. یہ تو سمپل اکاؤنٹنگ مینجمنٹ تھی, پراپر اکاؤنٹنٹس رکھتے, پراپر کنسلٹنٹس رکھتے, یہ کبھی آپ سے غلطیاں نہیں ہونی تھی. یا تو میں بلیو کروں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے یہ غلطی کی ہے, یا میں یہ بلیو کروں کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تاکہ آپ لوگ اس میں سے پیسے کھائیں اپنی پارٹی میں سے. ہمارے پاس تو ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے ہماری پارٹی میں, ہم آنسریبل ہوتے ہیں اپنے پارٹی ممبرس کو بھی, اپنی لیڈرشپ کو بھی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کڑی سزا ان کو دینی ہونی چاہیے اس وائلیشن کے لیے، تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی پارٹی اس قسم کی نہ حرکت کرے اور نہ اس قسم کا بلنڈر کرے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے. تھینک یو. بہت شکریہ. سب سے پہلے جو آج ایک افسوسناک خبر آئی ہے ہمارے تھوڑا سا باہر نکلا ہے پلیز، تھوڑا سا فریم نہیں بن رہا نا پیچھے سے. ہمارے ملک کے بہادر جوان کور کمانڈر کوئٹہ اور ان کے 6 ساتھی شہادت پا گئے ہیں. ہماری طرف سے، ہماری پارٹی اور قیادت اور ہمارے ورکرز کی طرف سے ان کی جو فیملیز ہیں اور پاک فوج کے ساتھ سارے افسوس، اور یہ ایک قومی سانحہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس پر 8 سال کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور انصاف ہے کہ اس ملک نے ایک خود ساختہ صادق اور امین کا اصل چہرہ دیا. اصولی طور پر صادق اور امین جو لفظ ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے عام گنہگار انسانوں کو ان کو خوف آنا چاہیے. لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے مذہب کا اتنا بیوپار کیا، جس شخص نے مذہب کا اتنا بیوپار کیا کہ نبیوں کے لقب اپنے ساتھ لگانے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی، اور پھر اس کو اپنا ترہ امتیاز بنا کر وہ ہر جگہ کہتا رہا کہ میں صادق اور امین ہوں. مذہب کا اتنا بے دریغ استعمال شاید ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا جتنا عمران خان. سب سے پہلے ہمارے سوال ہے کہ جو دوسروں کو امپورٹڈ حکومت اور غدار کہتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ آپ کے کھرے کس ملک سے جا کر ملتے ہیں. آج کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس کے بعد ہم سوال کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آپ کی جماعت کی جڑوں میں مال آیا، کہاں کہاں سے آپ کی جماعت کی جڑوں میں مال جو ہے وہ دیا گیا، پھینکا گیا. آپ کہتے تھے کہ there is no free lunch in this world. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا اس کا کئی دفعہ. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لنچ آپ کھاتے رہے یہودیوں سے، ہندوؤں سے، عربیوں سے، فرنگیوں سے، یہ جو لنچ کھاتے رہے اس کے بدلے آپ نے کیا دیا؟ یہ بتائیے کہ کیوں کوئی بھارتی نژاد، کوئی یہودی نژاد، کیوں کوئی اس قسم کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ دینے میں جو ہے کوئی دلچسپی رکھیں گے؟ اگر آج ہمیں کہا جائے کہ بھارت میں ایک جماعت نکلی ہے جو ہندوستہ کی بنا پر کوئی ایک بڑی وہاں جو ہے انقلاب لا رہی ہے، کیا میں اور آپ پیسے دیں گے؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہ یہودیوں سے، بھارتیوں سے، فرنگیوں سے پیسے لے کر یہاں پاکستانی قوم کو چورن بیچتے رہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آپ نے نام بھی لیا تو کہاں سے شروع کیا؟ مدینہ سے. آپ نے لقب بھی اٹھایا تو کس ہستی کا اٹھایا؟ اور آپ کی کرتوت کیا ہے؟ آج پاکستان کی قوم نے، اور میرے اپنے دل سے یقین ہے کہ یہ جو ان کے منہ سے نقاب نوچا گیا ہے یہ بھی مدینہ کی طرف سے آیا ہے، جس نام کو انہوں نے بارہا سیاسی طور پر اپنے گندے عزائم کے لیے استعمال کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے ریاست مدینہ، جیری، بیری، میری، اندرجیت، مندرجیت، جس کا مال آیا اس نے کہا آنے دو، اور یہاں لوگوں کو کہا میں اس مال سے ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں. کیا یہ ایک محض اتفاق ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس تمام فنڈنگ کے بعد یہ جماعت جو آئی تو ملک میں سی پیک کا بٹھا بیٹھ گیا. وہ سی پیک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی خشوع و خضوع اور بڑی اچھی طرح سے نون لیگ کے حوالے کیا، ان کے جانے کے بعد کس طرح، کیا کانسپریسی اور سازش تھی اس تمام بیرونی فنڈنگ کے پیچھے کہ اس کا بٹھا بٹھا دیا گیا. وہ سی پیک جس کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، تو کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دور حکومت میں کیوں اور کس وجہ سے سب سے پہلا شکار ہوا تو یہ پروجیکٹ؟ اس کے بعد ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے جو امپورٹڈ حکومت کا تانا دیتا ہے اس کو، کہ اس سازش کا آغاز پاکستانیوں کو بتائیں گے
کہ 2014 سے تو ظاہری طور پر ہوا جب اس نے جا کر وہاں جلسہ کیا مینار پاکستان پر، لیکن اس کی جو اس سے بہت دہائیاں پہلے ڈاکٹر اسرار، حکیم سعید اور عیدی صاحب اس فتنے کی نشاندہی کر چکے تھے، ان کی جڑوں سے پردہ اٹھا چکے تھے۔ پھر اب آ جائیے اس جلسے کے بعد 2014 کا دھرنے پہ آئیے، پھر اس سے آگے آئیے کہ اس دھرنے کے بعد کون سے ملک کا دورہ جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کیا گیا؟ چین کے صدر کا۔ چین کے صدر کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پھر آگے آئیے، اے پی ایس کے معصوم بچے، اے پی ایس کے شہیدوں کا خون اس سازش میں شامل ہے۔ اس سازش کا بے نقاب ہونا، یہاں تک جو ہو گئی سو ہو گئی، اس سے آگے ہم وزیر اعظم سے استدعا کرتے ہیں کہ اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے، ہر چیز کا جو ہے اعادہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کیوں یہ فنڈنگ یہاں آتی رہی اور کہاں کہاں استعمال ہوتی رہی۔ پھر آ جائیے 2018 کا الیکشن، اس میں جو ہوا آپ کے سامنے تاریخ کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن، آر ٹی ایس سسٹم کا اربوں روپے کے باوجود گھنٹوں میں بیٹھ جانا، کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ سی پیک کا تباہ و برباد ہونا میں نے آپ کو بتایا، ہر ادارہ دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اس ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں آیا جس کو اس شخص نے دوسرے ادارے کے سامنے کھڑا نہیں کیا، چاہے پارلیمنٹ ہو یہ ان کے پیچھے، چاہے افواج پاکستان ہو یہ اس کے پیچھے، حتیٰ کہ کل جو افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہوا شہادتوں کا، اس کے بعد کون سے وہ اکاؤنٹس تھے جو گھٹیا ترین زبان استعمال کرے تھے اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان نفرت میں پھیلا رہے تھے، ان کا ادا بھی ہونا چاہیے۔ روپے کا زمین بوس ہونا، معیشت کا برباد ہو جانا، 70 سال کے قرضے ایک طرف اور اس کے 4 سال کے قرضے ایک طرف۔ اب یہ ہے کہ چونکہ قوم نے اس خود ساختہ صادق اور امین کا چہرہ دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب اس سے آگے جس شخص نے اسٹیٹ بینک کی کنجیاں اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دی، جس شخص نے آئی ایم ایف کے آگے ایسے گھٹنے ٹھیکے کہ آنے والی نسلیں بھی جکڑی گئی، جس شخص کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس ملک کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اب اس بات کا حق اور فرض ہے ہر پاکستانی کا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان سے کہیں کہ اس سازش کو بے نقاب کریں، اس کے بدلے چاہے کچھ بھی جاتا ہے جائے، لیکن اس شخص کی جڑیں، اس کا مقصد اور اس کا آنا اور انشاءاللہ جانا، وہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ نصب ہو، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں۔ اور امپورٹڈ حکومت آپ نے تو وہ کارنامہ کیا خان صاحب جو کوئی نہ کر سکا، یعنی رام رام جپنا یہودیوں کا مال اپنا، رام رام جپنا ہندوؤں کا مال اپنا، بھارتیوں کا مال اپنا، رام رام جپنا عربیوں کا مال اپنا، فرنگیوں کا مال اپنا، آپ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، اور دوسروں کو برے برے ناموں سے پکارنے والے اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں الٹے سیدھے القابات دینے والے، تم اس ملک کے سب سے بڑے ناسور ہو۔ تم کسی کو کیا بیمار اور بیماری کو ہو گئے، تم اس ملک کے لیے کینسر ثابت ہوئے ہو، اور اس وقت اس کینسر کا علاج بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ سر جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے، دیکھا جائے تو انہوں نے 8 سال میں اپنا کام تو کر لیا ہے، جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلے کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ حکومت کا حصہ بھی ہے، یہ بتائیں کہ حکومت کے پاس کون سے آپشن ہیں، کیا آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ریفرنس تو دائر کرنا وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو پرابلی اٹ ول بی فار واٹ ایور ڈسکوالیفیکیشن آف دا پارٹی اور واٹ ایور۔ جو اس میں مین کام کرنے والا ہے نا وہ ہے فردر انویسٹیگیشن آف دی فنڈنگ، ناٹ اونلی ریسیونگ فنڈنگ آف پی ٹی آئی بٹ دی ایکسپینسز، کہ یہ پیسے گئے کہاں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس سے آپ کو سارا یہ ابھی دیکھیں، یہ تو دس از جسٹ اے ٹریلر، یہ ابھی آپ کو فلم تو بھی آگے آئے گی کہ یہ ایکچولی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیسے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے کیسے لوگوں کے نام پہ یہاں پیسے منگوائے، اور پھر انہوں نے ان پیسوں کا کیا کیا۔ That has to be investigated by a proper cabinet committee or a commission which will actually come out with the real picture۔ تو وہ کام اب کرنے والا ہے، اور گورنمنٹ کو یہ ہر حالت میں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا آپ نے
तो it will give them further justification for what they have done. जी सेठ साहब जी, मैं मोहसिन 24 न्यूज़ से ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल पैरा है और बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं। अभी बांग्लादेश की हमने हाल में मिसाल देखी, 2 बड़ी जमातें आपस में बैठ गई। क्या आगे जाके ये सारा मामला चल रहा है, क्या ये हो सकता है तहरीक इंसाफ को आप अभी भी चाहते हैं कि वो भी आके टेबल पे पहुंच बैठे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम हमेशा कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते थे। अगर कल वो ये सोचें कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं और हम डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। तो ये तो देखें, ये तो कोई ओपन एंड शट इशू नहीं है। तो ये तो दरवाजे हर पॉलिटिकल पार्टीज के खुले होते हैं। कल हमारे डिफरेंसेस थे PMLN के साथ, आज हम उनके साथ बैठे हैं। तो ये तो कोई वजह नहीं है कि आप किसी से, मगर अगर आप एक्सेप्ट ही ना करें, आप ये कहें कि नहीं जी सारे गलत है मैं सही हूँ, तो वो तो आज इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि ये कितने सही हैं और ये क्या इनकी हरकतें हैं। थैंक यू जी। थैंक यू।